نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، نماز کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ کئی ویڈیوز اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم نوافل نماز کے متعلق، یعنی جو نفل نمازیں ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے اور فرض نماز ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا دوں۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو اس کے ثواب سے اس کو محروم ہوگا اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اگر فرضوں کے اندر کچھ کمی ہو گئی تو کہا جائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی غیر فرض نمازیں بھی ہیں، یعنی کچھ نفلیں وغیرہ بھی ہیں اس کے نامہ اعمال میں کہ جس سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس گفتگو کو ضروری سمجھا کہ دیکھو، جس کو آج ہم نفل سمجھتے ہیں، کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ قیامت کے دن کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی کہ کل قیامت کے دن اگر ہماری فرضوں میں کمی ہوئی تو یہ نفلوں سے ہمارے فرض پورے کر دیے جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خاص تعلیمات ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کر کے دکھایا۔ آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے، آپ اشراق کی نماز پڑھتے تھے، آپ اوابین کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف صورتوں میں آپ نے جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھی۔ حتیٰ کہ آپ کی تو زندگی کے اندر حدیث پاک آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا، کوئی معاملہ پیش آتا، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج ہمارے لیے تو فرض نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، فرض نمازوں کی تکمیل کرنا، اس کو وقت پہ ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ترغیب نوافل نماز کے متعلق فرمائی ہے اور جتنی ترغیب فرمائی ہے، اللہ اللہ، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ غزوہ خیبر ہوا اور ہم خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، جس میں مختلف سامان تھا، اور لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا، جمع کیا، بیچا، خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ ساری جماعت میں کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا مجھے نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ بھئی کتنا نفع ہوا بتاؤ۔ وہ عرض کرنے لگے، آقا میں سامان خریدتا رہا، بیچتا رہا، یہاں تک کہ نفع میں 300 اوقیہ چاندی بچی، 300 اوقیہ چاندی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ عرض کیا، رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت پڑھ لینا، اس تیرے سارے نفع سے بڑھ کر ہے، 2 رکعت نماز۔ اس لیے ناظرین کرام، نوافل کی اہمیت کو سمجھنا اور نوافل کی نماز کا سنت موقدہ اور غیر موقدہ وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ یاد رکھیں، نفل نماز 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ نوافل کہ جن کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل کرے، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ نوافل ہے، اور ایک نوافل وہ ہیں جن کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، اور اسی طرح
مغرب کی نماز کے بعد اوابین ہیں۔ تو نماز اشراق اور چاشت کی کتنی اہمیت ہے، آئیے ناظرین کرام ہم آپ کو ایک دو احادیث طیبہ، ویسے تو اس کے فضائل، مراقب، مراتب اور بزرگان دین کے عمل سے، بزرگوں سے مختلف بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو ایک دو حدیث پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ نماز اشراق اور نماز چاشت جو ہے یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اونچا چڑھ جاتا جتنا کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج جتنا اس وقت باقی رہتا ہے اتنا اوپر چڑھ جاتا فجر کے وقت میں صبح نماز کے بعد، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت نماز اشراق پڑھتے تھے، اور جب مشرق کی طرف اس قدر اونچا ہو جاتا ہے جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو اس وقت 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اشراق کے متعلق آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہی بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور پھر 2 رکعتیں پڑھ لی اشراق کی، پھر مسجد سے واپس آیا، تو فرمایا اس کو 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1 حج اور 1 عمرے کے برابر، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ کیا فرمایا؟ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر وہی بیٹھا رہتا ہے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد، یہ یاد ناظرین کرام، سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو طلوع آفتاب کے تقریباً 16 یا 17 منٹ بعد، بعض حضرات نے 15 منٹ بھی کہے، تو 16-17 منٹ کے بعد تقریباً جو ہے وہ یہ اشراق کا جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی اہمیت ہے ان 2-4 رکعت پڑھ لینے سے، اگر اس کو ہم زندگی کا معمول بنا لیں تو کیا فرمایا؟ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب، پھر فرمایا پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے اشراق۔ اور اسی طرح اشراق کے بعد جو ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چاشت کی نماز کے متعلق آتا ہے، فرمایا کہ چاشت کی نماز جو ہے یہ مستحب نماز ہے، نفل نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی ترک فرما دیتے تھے لیکن اکثر آپ پڑھتے تھے۔ تو چاشت کے متعلق میں آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان سنا دوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خاص شاگردہ تھیں، حضرت معاذہ۔ وہ فرماتی کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن پوچھا، سوال کیا کہ چاشت کے وقت کتنی رکعتیں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 4 رکعتیں ادا فرماتے تھے، اور کبھی 2 بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی اس پر اضافہ بھی فرما دیتے تھے، اور پھر فرمایا کبھی 8 رکعتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو جملہ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھائیں اور مجھے ان کی خدمت میں لگنا پڑے تو میں پھر بھی ان نمازوں کو نہ چھوڑوں، چاشت کے نفل نہ چھوڑوں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا کتنا بڑا اجر ہے، ماں باپ کی زیارت کرنا، ماں باپ کی شکل کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں یہ چاشت کی نماز اور یہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی پابندی کر لی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھنے میں بہت معمولی سا عمل ہے، لیکن اگر اس کو ہم زندگی کا معمول بنا لیں، چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز کا معمول بنا لیں، اس طرح مغرب کے بعد جو ہے وہ اوابین کا معمول بنا لیں،
تو ناظرین کرام، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہم جس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں وہ ہے رزق کا معاملہ۔ تو فرمایا نماز میں سب سے پہلا جو وعدہ ہے وہ رزق کی تنگی ختم کرنے کا وعدہ ہے۔ تو نفل نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب، اللہ کی حضوری ملتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔